اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج آپ کے ساتھ ایک حدیث کا ذکر کریں گے اور اس کا عنوان ہے سچا ایمان اور اسلام نجات کی ضمانت ہے۔ حضرت اعمش تابعی نے اپنے استاد ابو صالح سے اس شک کے ساتھ نقل کیا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا تھا یا ابو سعید خدری سے رضی اللہ عنہ سے کہ غزوہ تبوک کے دنوں میں جب سامان خوراک ختم ہو گیا اور لوگوں کو بھوک نے ستایا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو ہم پانی لانے والے اپنے اونٹوں کو ذبح کر لیں، پھر ان کو کھا بھی لیں اور ان سے روغن بھی حاصل کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کر لو۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر آپ نے ایسا کیا یعنی ان لوگوں کو اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دے دی اور لوگوں نے اونٹ ذبح کر ڈالے تو سواریاں کم ہو جائیں گی، لہٰذا ایسا تو نہ کیا جائے، البتہ لوگوں کو آپ ان کے بچے کھچے سامان خوراک کے ساتھ بلا لیجئے، پھر ان کے واسطے اللہ سے اسی میں برکت کر دینے کی دعا کیجئے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں برکت فرما دیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ نے چمڑے کا بڑا دسترخوان طلب فرمایا، پس وہ بچھا دیا گیا۔ پھر آپ نے لوگوں سے ان کا بچا کچا سامان خوراک منگوایا، پس کوئی آدمی ایک مٹھی چنا کے دانے ہی لے آ رہا ہے، کوئی ایک مٹھی کھجوریں لا رہا ہے اور کوئی روٹی کا ایک ٹکڑا ہی لیے چلا آ رہا ہے، حتیٰ کہ دسترخوان پر تھوڑی سی مقدار میں یہ چیزیں جمع ہو گئیں۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر برکت کی دعا فرمائی، اس کے بعد فرمایا اب تم سب اس میں سے اپنے اپنے برتنوں میں بھر لو۔ چنانچہ سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے، حتیٰ کہ تقریباً 30,000 کے اس لشکر میں، غور کریں کتنے، 30,000 کے اس لشکر میں لوگوں نے ایک برتن بھی بغیر بھرے نہیں چھوڑا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر سب نے کھایا حتیٰ کہ خوب سیر ہو گئے اور کچھ فاضل بھی بچ رہا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ نہیں ہے کوئی بندہ جو بغیر کسی شک و شبہ کے کامل یقین و اذعان کے ساتھ ان دو شہادتوں کے ساتھ اللہ کے سامنے جائے پھر وہ جنت سے روکا جائے۔ دیکھیے کہ غزوہ تبوک کا موقع ہے اور کھانا ختم ہو گیا اور لوگ پریشان ہیں، تو اس حدیث میں جو اہمیت اس موضوع بنا تھا وہ آخری جز ہے نا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے توحید اور اپنی رسالت کی شہادت ادا کر کے اعلان فرمایا کہ جو شخص بھی ان دو شہادتوں کو مخلصانہ طور پر ادا کرے وہ شک و شبہ کی کوئی بیماری اس کے دل دماغ کو نہ ہو اور اسی ایمانی حالت میں اس کو موت آ جائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ جو لوگ قرآن و حدیث کے محاورے اور طرز بیان سے کچھ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایسے موقعوں پر اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت ادا کرنے کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ایمان کو قبول کر لینا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام کو اپنا دین بنا لینا ہوتا ہے۔ اسی لیے ان دو شہادتوں کے ادا کرنے کا مطلب ہمیشہ سے یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی دعوت کو قبول کر لیا اور اسلام کو اپنا دین بنا لیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا مطلب یہی ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ
اور محمد رسول اللہ کی شہادت ادا کر کے میری ایمانی دعوت کو قبول کر لے اور اسلام کو اپنا دین بنا لے اور اس بارے میں وہ مخلص اور صاحب یقین ہو، تو اگر اسی حالت میں وہ مر جائے گا تو جنت میں ضرور جائے گا۔ بس اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرے لیکن اسلام کو اپنا دین نہ بنائے بلکہ کسی اور دین و مذہب پر قائم رہے، یعنی یہ کہ آپ اکثر کہتے ہیں نا لوگ کہ بھئی دیکھیں ایمان اپنا ہے اور دین الگ اور دنیا الگ، ایسا نہیں ہوتا۔ دین جو ہے وہ اس کے مطلب طریقہ زندگی جو آپ کو تعلیم دی گئی اسلام کے میں، اللہ نے جو کہا اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر آپ نے ایمان لایا ہے تو آپ نے اسی دین کو اختیار کرنا ہے، اسی طریقے پہ چلنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر دنیا میں کچھ اور فیشن چل رہا ہے تو ہم کچھ باتیں دنیا کے فیشن کے مطابق رائج اپنے معاشرے کے ثقافت کے مطابق کریں اور کچھ چیزیں اسلام کے مطابق، بلکہ یہ کہ ایک مسلمان جو ہے نا وہ ساری ثقافتیں اور رواج اور طریقے اور خاندانی پرمپرا، ایک لفظ کہا جاتا ہے بہت فخر سے، لوگ کہتے ہیں یہ ہمارے خاندانی طریقہ چلا آ رہا ہے، نہیں، ہر چیز جو ہے نا پھر وہ اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہو گئی۔ تو پھر آپ سچے دل سے آپ نے کہا ہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، تو کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں بچائے گی، آپ کو روکے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے علاوہ اس حدیث سے ضمنی طور پر چند اور سبق بھی ملتے ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی بڑا یا حتیٰ کہ اللہ کا نبی اور رسول بھی کسی معاملے میں اپنی رائے ظاہر کرے اور کسی صاحب رائے خادم کو اس میں مضرت کا کوئی پہلو نظر آئے تو وہ ادب کے ساتھ اپنی رائے اور اپنا مشورہ پیش کرنے سے دریغ نہ کرے، اور اس بڑے کو چاہیے کہ وہ اس پر غور کرے، اور اگر وہی رائے بہتر اور انسب معلوم ہو تو اپنی رائے سے رجوع کرنے اور اس کو اختیار کرنے میں ادنیٰ تامل نہ کرے۔ دیکھیے یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، انہوں نے ایک اچھی رائے جب دی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول فرما لیا۔ اور لیکن بس ایک اس میں آپ نے سنا ہوگا ایک لفظ کہ وہ ادب کے ساتھ اپنی رائے، یعنی بڑے کا مقام سمجھتے ہوئے چھوٹا اپنی رائے اگر دیتا ہے اور وہ رائے جو ہے وہ قابل قبول ہے تو بڑے کو اپنا دل اتنا بڑا کرنا چاہیے کہ وہ صحیح رائے کو اہمیت دے لیں۔ اور دوسرا سبق کیا ہے یہاں پہ ہمیں ملتا ہے اس حدیث سے، دعا کا قبول ہونا، بالخصوص اس قبولیت کا جو کہ اس حدیث میں بیان ہوئی ہے، خرق عادت کی شکل میں ظاہر ہونا۔ یعنی یہ کہ دیکھیے بظاہر تو کچھ نظر نہیں آ رہا، تھوڑا تھوڑا سامان، کوئی ایک مٹھی چنا لے آیا، کوئی ایک مٹھی کھجور لاتا ہے، تو کوئی روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر آ رہا ہے اور دسترخوان پہ وہ جمع کر دیا جاتا ہے۔ 30,000 سپاہیوں کا سامان بس تھوڑا سا جمع ہوا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں۔ اور غور کیجئے کہ 30,000 کا لشکر بتا رہے ہیں صحابی کہ 30,000 کا لشکر ہے، اور اس نے اپنے تمام برتن اس سے بھر لیے، کسی نے اپنا کوئی برتن خالی نہیں چھوڑا۔ بھرنے کے بعد پھر سب نے بیٹھ کے اللہ نے کتنی برکت عطا فرمائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں، کہ اتنے سارے لوگوں نے پھر کھانا بھی کھا لیا اور پھر اس میں سے کچھ بچا رہے۔ تو یہ جو ہے نا اس کو کہیں گے خرق، یعنی عادت کے خلاف بات ہوئی نا، کہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت عطا فرمائی۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں، مقبولیت اور تعلق باللہ کی خاص علامتوں میں سے ہے، جس سے مومنین کے انشراح صدر اور اطمینان قلبی میں ترقی ہونا برحق
بلکہ نبوت کی میراث ہے، جیسا کہ اس موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ شہادت پڑھنے سے ظاہر ہے۔ پس جن لوگوں کو اس طرح کے انعامات الہیہ کے تذکرے سے بجائے انشراح کے انقباض ہوتا ہے، یا جو اس قسم کی خوارق کو طنز و تضحیک اور استخفاف و استحقار کے لائق، یعنی کہ بعض اوقات اس کا لوگ اگر آپ ان کے سامنے یہ برکت ان کا قصہ بیان کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو ایسا ہوا، تو وہ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ تو یہ مذاق اڑانا اور یقین نہ کرنا جو ہے ان کے دل کی ایک بڑی بیماری کو ظاہر کرتا ہے۔ تو بعض چیزیں اسی مثال میں بہت سارے لوگوں کا ایمان بڑھ گیا، اور بہت سارے لوگ جن کا ایمان نہیں ہے ان کی دل کی بیماری ظاہر ہو گئی کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں اور وہ یقین نہیں کر رہے اس بات کا۔ ماشاءاللہ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت دین ہے، اور بس یقین اور خلوص کے ساتھ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور بس پھر پورے بھروسے کے ساتھ اللہ کے دین پر عمل کرنا شروع کر دیجئے، جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، کیونکہ خوشخبری تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے نا کہ کوئی چیز بھی اس کو جنت میں جانے سے نہیں روکے گی جس نے یقین کے ساتھ یہ کلمہ پڑھ لیا۔ تو اللہ تعالی ہم کو بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں اور یقین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، دین پر چلتے ہیں، اور پھر ان کو انعام میں جنت ملنے والی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔